بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاف حمد و نعت مولا است برخاک عدم خفتن سجود می تما کردن دروے می تما گفتن۔ سرکار عالم پناہ نواز حضور سیدنا حاجی وارث علی شاہ قادری چشتی علیہ الرحمہ کی ذات مبارک معدن سری نبوی تھی۔ آپ پر سلطان حقیقت کا غلبہ تھا۔ آپ توحید کے فنا الفنا کے درجے پر فائز تھے۔ صحت تسلیم و رجا آپ کو لاکھوں مجرے، مظہر شان خدا آپ کو لاکھیں مجرے۔ آپ کو قلیل کثیر حقیر جلیل اور ضعیف قوی اور مسکین غنی تھا، جس پر اہل دل واقف ہوئے۔ آپ کی ذات مبارک ان میں سے ہے جن کا ذکر پر رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جن کی محبت سے مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ حضور سیدنا سرکار وارث پاک علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی دنیاوی زندگانی میں بے نیاز دنیا تھے اور دنیائے فانی سے شغف نہیں رکھتے تھے۔ نام و نمود اور شہرت پذیرائی کی طلب سے بے نیاز تھے۔ اسی طرح حیات اخروی کی منزل میں اس سے بے نیاز ہیں کہ آپ کا چرچا کیا جائے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کے صفات حمیدہ کو یاد رکھیں اور آپ کے دینی کمالات کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی اور اجتبائی سے سرفراز فرمایا ہے۔ السلام مسند آرائے کمال، السلام مسند آرائے کمال، السلام رونق بزم جمال، السلام رونق بزم جمال، السلام صدر بزم اہل ناز، السلام وارث عالم نواز، السلام وارث عالم نواز، السلام کعبہ اہل نیاز، السلام قبلہ اہل راج، السلام عکس حسن مصطفیٰ، السلام سایہ ذات خدا، السلام وارث عرش علی، السلام حضرت وارث علی۔ اسلامی عالم کا افق آپ کے فیوض و برکات سے تابندہ رہا۔ سرکار عالم پناہ اولیاء نواز علیہ الرحمہ بحر حقیقت سم المعرفت اہل سنت و جماعت کے اکبر الکبار افضل الفضلاء علماء اولیاء مشائخ اہل دل کے طبقہ اولیاء میں بلند مقام اور سردار ہیں۔ دین پاک نے آپ سے سربلندی پائی۔ اولیاء اخیال فرماتے ہیں کہ حضور عالم پناہ کا تقویٰ وہ تقویٰ عمل نہیں تقویٰ تصور کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کی احتیاط اور تقویٰ سے یاری و اطواری نے آپ کو تقویٰ کا محسوس و مبصر بنا دیا تھا۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ عرب سے لے کر عجم تک سرکار وارث پاک کا تذکرہ ہے۔ شریعت و طریقت والے، علم و فضل والے، تقویٰ و طہارت والے، فکر و نظر والے، عشق و وفا والے، دانش و بینش والے، سبھی آپ کی تعریف و توصیف میں رب اللسان ہیں۔ وہ جمع غفیر اور تیرے فیض کا طالب، جانے سے جانا کہ تو کون ہے کیا ہے۔ حضور سرکار عالم پناہ صاحب ایمان تھے، یعنی ان الذین آمنوا کی تفسیر تھے، اور صاحب تقویٰ و طہارت بھی تھے، یعنی عامل الصالحات کی تفسیر بھی تھی۔ اسی لیے آپ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کی چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اہل باطل وہابی قادیانی رافضی خارجی وغیرہ آپ کے سامنے زیر و زبر رہتے۔ احقاف حق، اعلان حق، اعلاء حق کے لیے پوری زندگی سرگرم جد و جہد کرتے۔ اس کے خدا، محبت رسول، عظمت صحابہ، الفت اہل بیت کا پیغام عام کرتے رہے۔ کچھ ایسے نقص بھی راہ وفا میں چھوڑ آئے ہو، کچھ ایسے نقص بھی راہ وفا میں چھوڑ آئے ہو کہ دنیا دیکھتی ہے اور تم کو یاد کرتی ہے،
کی دنیا دیکھتی ہے اور تم کو یاد کرتی ہے۔ ارباب چمن تجھ کو بہت یاد کرتے ہیں، ارباب چمن تجھ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ہر شاخ پر اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے، ہر شاخ پر اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے۔ خداوند قدوس نے حضور سرکار عالم پناہ کو سیرت کی زیبائی بھی عطا فرمائی تھی، وجاہت جو خاندانی تھی اور ہیبت حق جو نشان ولایت کبریٰ ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں ابرار و اخیار، اولیاء و علماء کے مابین سربلند دکھائی دیتے تھے۔ دلربائی ایسی پائی جاتی تھی کہ دل موہ لیتی تھی۔ روئے انور کا تصور، زلف مشرقی کا خیال، کیسی پاکیزہ شہر ہے، کیا مبارک شام ہے۔ مجھے پرواہ نہیں موجیں اٹھے طوفان آ جائے، شکستہ ہے اگر کشتی تو کیا غمناک خدا تم ہو۔ آپ کے فیوز و برکات سے عالم اسلام معمور ہوا اور اب بھی آپ کے انوار و برکات کی تابشیں پھیلی ہوئی ہیں۔ عطا فرمائیے آنکھوں کو میری ایسی بینائی، نظر جس سمت اٹھے آپ کا دیدار ہو جائے۔ حضور سرکار عالم پناہ کے کمالات، فیوز و برکات اور احوال روحانی عظیم کارخانہ دینی و اسلامی اور بلند مقامی میں کتاب حاضر تالیف فرمانے کی کوشش کی، جبکہ عام حالات کی تحریر ہی بے حد مشکلات کا ہے۔ جوئی کی حسنات الدہر، برکات العصر، امام اہل ورع، قدسی صفات، ذات پاک کے احوال کی تحریر کا کام حضور سیدنا عالم پناہ کی باطنی فیوز و برکات نے ان احوال کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے مجبور کیا اور صفحۂ کرتاس پر محفوظ کر دیا تھا۔ ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب۔ آخر غلامان عالم پناہ، فدایان عالم نواز، اس کتاب کا مطالعہ ان کی زندگی کا مزید رخ سنوارے گا، عمل صالح کا مزید جذبہ پیدا ہوگا۔ کتاب میں بہت سے فوائد و برکات بھی جمع کر دیے ہیں۔ اہل قرب و وصول کے مبارک احوال جس قدر بھی لکھنے میں آتے ہیں، لکھے گئے ہیں کہ اس سے رہبری و رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ہدایت و معرفت کی راہ ملتی ہے اور بندہ قرب و وصول کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ آپ اس کو سیر اللہ بھی کہا جاتا ہے، وہی عبدیت کا حاصل مقام ہے۔ اللہ اللہ وہ مقام خاص عبدیت رجا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کا قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ راکم الحروف اصلحہ لہو نے اپنی باتوں کے بیان میں بہت وقت لے لیا ہے، اب وہ کتاب اور ناظرین کے درمیان کی جگہ خالی کرتا ہے۔ تعمیر سیرت اور تجلی احوال کے لیے براہ راست مطالعہ و ملاحظہ کریں۔ چونکہ کتاب کا مقدمہ جس وقت لکھ رہا ہوں محرم الحرام شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہے، برکت کے لیے چند اشعار امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت ابدی حاصل کر رہا ہوں۔ خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، عشق کے آداب دنیا کو سکھاتے ہیں حسین، عشق کے آداب دنیا کو سکھاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، جب گزرتی ہے کسی دشوار منزل سے حیات، دفعتاً مبتلا کو یاد آتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین۔
کیوں نہ ہوگی ہم گنہگاروں کی بخشش حشر میں، سر ہتھیلی پر لیے تشریف لاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین۔ موج کوثر جس پہ قربان اس مقدس خون سے، داستان عشق کو رنگی بناتے ہیں حسین، داستان عشق کو رنگی بناتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین، خندہ پیشانی سے ہر صدمہ اٹھاتے ہیں حسین۔ راکم الحروف اور اس کے اخوان و اخوات اور والدین کریمین اور جملہ اہل سنت و اہل اسلام کے حق میں دعائے خیر و برکات و حسنات فرمائے، آمین۔